مناسب تفصیلات ہیں وہ بھی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے میرے اور آپ کے لیے اصل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے وہ تو اسوہ حسنہ کی ہے۔ اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے اندر ایک کامل نمونہ بنا کے بھیجا، تو میری اور آپ کی نجات تو اصل میں آپ کی سیرت، آپ کے اسوہ، آپ نے اخلاق، آپ کی تعلیمات، آپ کی زندگی کے جو سیرت کے خوبصورت اور نمایاں اور جو اللہ نے ہمارے لیے 100% قابل عمل بنا کے جو پہلو بھیجیے ہیں ان کی پیروی کرنے میں ہے، اور مقصود سچی بات یہ ہے کہ آپ کی اطاعت ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو خود ہی انکار کر دے جنت میں جانے سے۔ الفاظ کیا ہیں؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی سوائے کہ جو خود انکاری ہو، تو وہ تو کیسے جائے گا؟ وکیلا من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول خود بھی کوئی جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو کیا فرمایا آپ نے؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل۔ کرائیٹیریا کیا ہے؟ میری اطاعت ہے، میری پیروی ہے، میری اتباع ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ تو یہ ہمارے پاس دوستو اصل میں تو کرائیٹیریا ہے نا۔ تو اللہ نے بھی قرآن میں یہی بتایا، اللہ کے نبی نے بھی یہی بتایا۔ عمل اصل چیز ہے، واقعات کو سننا سب یہ عقیدت ہے۔ ہم سنتے ہیں ایمان بھی جلا پاتا ہے، اور بڑی برکات، انوارات، آپ کی زندگی کے معجزات، آپ کی سیرت بڑی متاثر کرتی ہے یقیناً ہمیں، لیکن عمل نہ کریں تو صرف خوش عقیدگی کی حد تک یہ رہے گی نا بات، کہ خوش ہو گئے، سر دھن دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، تو آپ تو واقعی ہماری تعریف سے بھی بہت اونچی ہیں، لیکن ہمیں کب کچھ ملے گا؟ قرآن تو عمل کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت کیا کہتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدایت کے معنی کیا ہوں گے؟ منزل تک کس کو پہنچائے گا؟ چلو میں آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں، متقی لوگوں۔ منزل تک کس کو پہنچائے گا؟ منزل کیا ہے ہماری؟ اللہ کو پا لینا اور اللہ کی رضا کی جگہ جنت کو پا لینا۔ مختصر لفظوں میں آپ دیکھیں کہ کامیاب کون ہو گیا؟ جو جنت میں داخل ہوا۔ کیا کہتے ہیں اللہ؟ اب یہ قرآن میں یہ بھی دیکھ لیں کہ قرآن نے کن کو کامیاب کہا ہے؟ من زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یار یہ بعد میں کب بھی رکھا جا سکتا ہے؟ فرض یہ ہے نا پہلے رکھنا درمیان میں، خدا کے لیے نا، بات کے درمیان ڈسٹرب نہ کیا کرے۔ من زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل، فقد فاز، یقیناً یہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کو کمپیئر کیا آگے کہ اگر اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تم نے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اگر تم نے اتنی چیزوں کو چھوڑ دیا صرف دنیا کی خاطر، تو یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ ہدایت کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اصل میں اس کی آیت کی تفسیر نہیں کرنا چاہ رہا، بات آ رہی ہے عمل کی طرف۔ اب اللہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ متقی کون ہے، بجائے یہ کہ متقی تعریف آپ کہیں گے خدا سے ڈرنے والا، تقوی کرنے والا، یہ کرنے والا۔ وہ کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے اللہ دینا سے اللہ نے خود شروع کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ دینا پڑھا ہے آپ سب لوگوں نے؟ کیا مطلب؟ وہ لوگ کے جو پہلی بات کیا کہی؟ یقیمون الصلاۃ، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے، جو غیب پر ایمان، ہم بہت سی چیزوں کو
ثابت کر سکتے ہیں یقیناً، لیکن دوزخ کی آگ کو کون ثابت کرے گا؟ آخرت کے وقوع کو کون ثابت کرے گا؟ فرشتے کے وجود کو کہاں سے دکھایا جائے گا؟ تو یہ اصل میں بنیاد اللہ نے خود بتا دی، باقی باتیں تو چھوڑ دینا کہ متقین کا پہلا مقام کیا ہے کہ یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر صرف اس لیے یقین کر لیتے ہیں کہ میرے بھیجے ہوئے نبی نے کہہ دیے۔ غیب کی تعریف کیا ہو گئی؟ کہ کسی چیز کو دیکھا نہیں اور ایمان لے آئے۔ کیوں لے آئے؟ کہ صادق و امین نے جو کہہ دیے۔ تو ایمان کی تو قیمت پڑتی اسی وجہ سے ہے، اور اگر غیب پر ایمان نہ ہو تو ایمان کی قیمت ہی، مشاہدے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ دیکھ کر ایمان لانا کیا ایمان؟ یہ تو ناقص ایمان ہے۔ تو سچی بات تو یہی ہے، یہ ایمان کا کمزور طریقہ، اس کو ایمان کہتے نہیں ہیں، دیکھ کے ماننے کو تصدیق کہتے ہیں۔ کرنل صاحب دیکھ کر ایمان لایا جاتا ہے، دیکھ کر تصدیق کی جاتی، ہاں بھائی میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو ایمان بغیر دیکھے ہوتا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، اور اگلا فوراً کیا کہا؟ وہ یقیمون الصلاۃ، معلوم یہ ہوا 10 حج کر لے، ساری دنیا اپنی لٹا دے، سب بھوکوں کو کھانے کھلا دے، دنیا میں کسی نمبر پہ وہ اوپر آ جائے میرٹ پہ، نماز نہیں پڑھتا تو قرآن کہتا ہے متقی نہیں ہو۔ کئی لوگوں کو یہ بڑا انتہائی جہل قسم کے لوگ، وہ جی نماز کی پہ ہے، یہ بندہ اچھا ویسے وہ نماز نہیں پڑھتا، بندہ بہت اچھا ہے۔ سنا ہے آپ نے کئی دفعہ؟ بندہ بھی کمال کا ہے یار، کریکٹر کمال کا ہے یار، وہ بندہ بڑا باخدا ہے لیکن نماز، اب اس کی بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ قرآن نے تو کیٹیگریکلی اگلی بات ہی پہلی یہی کی ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اور اب میرے پاس بورڈ نہیں کھڑا ہوا، ورنہ تھا کہ اللہ یہ کہتا ما رزقناہم، ماں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو ہم نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں، تو ہم باؤنڈ ہوتے کہ جو دے سارا خرچ کر دیں، من ما، جو دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ اکبر۔ اب عربی کی سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ کہ جو دیا ہے سارا نہیں، مما، کچھ اس میں سے دے دیتے۔ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون۔ اچھا پھر بات تو سیرت کی کلاس ہے، اور میں نے بحث بہت چھیڑ لی، لیکن ہے تو سیرت سے متعلق ہی۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ جو گندم دی ہے اس میں سے دیتے ہیں، یا جو آٹا یا چاول یا کپڑے۔ ماں کے معنی کیا ہیں؟ جو کچھ میں تو صلاحیتیں بھی شامل ہیں، وقت شامل نہیں ہے۔ ماں جو کچھ، جو میں وقت بھی شامل ہے، پیسہ بھی شامل ہے، اولاد شامل ہے یا نہیں ہے، سٹیٹس شامل ہے یا نہیں ہے، کاروبار شامل ہے یا نہیں، ذرا غور تو کریں۔ ہم نے جوانی کے دردی بوڑھے ہو کے ادھر آ گئے ہیں۔ اولاد میں سے ڈسیبل، سلو لرنر، لنگڑا، کانا اور جدید تعلیم حاصل نہ کرنے والا مدرسے میں داخل کرتا ہے۔ یہ ہے ما ينفقون، ہے کہ نہیں ایسے؟ اولاد دی تھی نا رب نے، یہ تو جائے گا ہیڈ سٹارٹ میں، یہ جائے گا بلوم فیلڈ میں، یہ جائے گا بیکن ہاؤس میں، یار ادھر مدرسے بات ہے بیچارہ ہے بھیا، بس کوئی نہیں، چلو اللہ اللہ تو کرے گا، کوئی ایک صدقہ جاریہ بھی ہونا چاہیے۔ ما ينفقون، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات، ہنسنے کی بات نہیں۔ اب اولاد میں سے نکمی اولاد، اور ایمانداری سے بتائیں زندگی کا بہترین وقت دیتے ہیں یا بچا کچا؟ اور دیتے بچا کچا، تو پھر کدھر گیا ما ينفقون؟ نشاط کے اوقات، بہترین اٹھ کے تازگی کے اوقات، زندگی میں دیکھیں تو جوانی کے اوقات، دنیا، کاروبار، مشاغل، سٹیٹس، کیریئر، اور جب
وقت پیری گور کے ظالم میشوت پرہیزگار ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گور کے ظالم، جب بھیڑیا چھلانگ نہیں مار سکتا باڑ سے بکری اٹھا کے کہتا توبہ کر لیا، اب میں نے بڑے ظلم کر لیا اب تک۔ تو زندگی کا بہترین وقت دنیا کے لیے بچا کھچا اور مرنے کے قریب اللہ کے لیے، اولاد میں سے بہترین اولاد ادھر کے لیے دنیاوی، اور وہ اور رہا پیسہ وہ تو بچتا ہی نہیں، مہنگائی اتنی، وہ تو بچتا ہی نہیں، میرے تو اپنے نہیں پورے ہو رہے۔ کسی مالدار سے مالدار کے پاس بھی غریب چلا جائے، وہ اتنا ایمانداری کی بات ہے، میں وہ صحیح کہتا ہوں، وہ اتنے رونے روئے گا، دل کرے گا یار میرا تو پورا ہو جائے گا، جو تھوڑے سے ہیں وہ میں اس کو ہی دے دوں یار، اللہ کرے اس کے مسئلے حل ہو جائے۔ یعنی وہ ایسے رونے روئے گا کہ آپ کو ترس آئے گا کہ یار یہ میں کس بیچارے کے پاس آ گیا، جو تھوڑے سے میرے پاس ہے میں اس کو دے دوں، اس کا تو چل جائے، میری تو پھر خیر ہے۔ ہم تو نہیں دیتے اللہ کے راستے جوڑ کے، ہیں جمع مالہ و عددہ، جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں، یحسب ان مالہ، اس کا مال اس کو ہمیشہ میری دائمی زندگی کو بڑھائے گا، میرے کام آئے گا، مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا یہ مال۔ تو تھوڑی توجہ دلا رہا ہوں آپ، یہ ہیں متقی۔ اور اللہ کیا کہتا ہے کہ انفاق کس چیز کا کرو، یہ میں ایسے نہیں گپ لگا رہا کہ بہترین مال دو، بہترین اوقات دو، بہترین صلاحیتیں دو۔ اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ حافظ صاحب ٹھیک دلیل دی ہے یہ غلط دی ہے کہ تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جس کو تم ٹوٹ کر چاہتے ہو، جس کو تم ٹوٹ کر چاہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کسی بزرگ کو کہ آدمی مرید ہونے کے لیے گیا تو کہنے لگا حضور کی نصیحت کریں، اس نے کہا چاہے یار ایک کرتا ہوں تجھے اچھی تو نہیں لگے گی لیکن پلے باندھ لے کہ اللہ ہے تو بہت بڑا، اللہ اور بندے کا کوئی آپس میں کمپیریزن، لیکن ایک خیال کرنا اللہ کو کم از کم بھی اگر سمجھنا تو اپنے برابر کا ضرور سمجھ لینا۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ، میں بزرگ سمجھ کے آیا تھا، کیا کفر والی بات آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کو میں اپنے برابر۔ انہوں نے کہا چلو بات سمجھ میں آ جائے گی کبھی، جاؤ تم۔ گئے اور صبح انہوں نے ایک سوالی بھیج دیا اس کے گھر، صبح صبح اس نے صدا دی کہ صاحب بڑا بھوکا ہوں، رات بھی کچھ نہیں کھایا، اللہ کے نام پہ کھانا دے۔ خود پراٹھا چائے لے رہا تھا، رات کی بچی روٹی اٹھا کے اس نے اس فقیر کو بھیج دی۔ پیر کے پاس گیا اس نے شام کو، کہنے لگے ہاں بھی صبح کو آیا تھا ساحل، کہنے لگے جی آیا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ ناشتہ کر رہے، کیا کھا رہے تھے؟ دہی پراٹھا فلاں انڈا۔ اس کو کیا دیا؟ روکھی روٹی رات کی۔ کہنے لگے جی، کہنے لگے کس کے نام پہ مانگی تھی؟ کہا اللہ کے نام پہ۔ کہا پھر تو برابر بھی نہیں سمجھا نا تم، وہی تو دے دیتا جو تو کھا رہا تھا، وہی تو دے دیتا جو تو اس وقت تجھے بڑا غصہ آیا تھا کہ تو کہتے برابر کا تھا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ کہنے لگی آ گئی بات۔ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ سیرت سے میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا، یہ ساری بات مجھے اس لیے کرنی پڑی کہ اصل بات عمل سے بنتی ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے اطاعت کی وہ جنت میں داخل جائے گا، جس نے میری پیروی نہیں کی اس نے انکار جنت میں داخل ہونے سے کر دیا، خود ہی کر دیا۔ اور میں نے کہا اللہ کہتا ہے اس میں 3 شرائط ہیں: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ۔ نماز نہ پڑھنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن متقی نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ بڑے اس کو انڈر ویٹ کرتے ہیں، مجھے نماز کا کیا ہے جی، سجدوں کا کیا ہے جی، ٹکروں کا کیا ہے؟ بھائی اللہ کو نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، اس نے ایسے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے ایسے کہہ دیا۔ وہ انفاق فی سبیل اللہ، پھر انفاق بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آنکھوں کو لگاؤ، کانوں کو لگاؤ، جوانیوں کو لگاؤ، اولادوں کو لگاؤ، سرمایہ کو لگاؤ، پیسے کو لگاؤ۔ کل بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ لگانے سے اللہ کہتا ہے کہ میں بڑھاؤں گا اور دوں گا، ٹھیک ہے نا، برکت دوں گا اس کے اندر۔
لیکن ہم تو کہتے ہیں شیطان سے ہی کہتے ہیں کہ یار ابھی چیک کر دوں گا اتنے پیسے تو کم ہو جائے گا اکاؤنٹ میں، بیلنس تو گھٹ جائے گا. وہ بیلنس کم ہوتا دکھا رہا ہے، اللہ بیلنس بڑھتا ہوا دکھا رہا ہے. لیکن وہ ذرا غیب میں بات پھر وہی آ جاتی ہے. تو ہم ایمان غیب پہ لا رہے ہیں یا شہود پہ لگا رہے ہیں؟ ظاہر پہ لا رہے ہیں نا، بیلنس دیکھ رہے ہیں نا اس میں. تو خیر اس حوالے سے میں صرف اتنا عرض کر کے یہ چلتا ہوں آگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت کیا ہے، وما ارسلناک الا، اس پہلو سے میں صرف 10-15 منٹ زیادہ بات آپ سے نہیں کرتا کہ اللہ کیا فرماتے کہ ہم نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت اور جنت عطا فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر اس کو زمین میں دھسنے سے اور پتھروں کی بارش سے اور ان عذابوں سے بچا لیں گے جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے جس کا اس نے مستحق بننا تھا. یہ اصل میں اس آیت کی تعریف میں وہ. اچھا، امام طبری نے ایک اور حضرت ابن عباس سے ایک اور بھی روایت بیان کی ہے کہ اللہ نے صرف ایمان والوں اور ماننے والوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کے لیے کس طرح رحمت بنا کے بھیجا ہے کہ آپ مومنوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور کافروں کے لیے بھی. ظاہر ہے جو ہدایت قبول کرتا ہے وہ تو جنت میں داخل ہوگا، لیکن جو ہدایت قبول نہیں بھی کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی وجہ سے وہ بھی بہت سے عذابوں سے. ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، اے نبی میں کیسے ان کو عذاب دوں، آپ ان کے اندر موجود ہیں. مشرکین اور کافروں پر بھی عذاب اس لیے نہیں اترتا تھا کہ آپ ان میں دو صورتیں ہیں عذاب کے ٹلنے کی. ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، ایک تو جب رسول موجود ہوں نکل کے نہ چلے جائیں اور دعا نہ کر دیں اس وقت تک. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور گناہ گار بھی جب تک توبہ کرتے رہیں گے عذاب میں پکڑے. تو حضور فرماتے ہیں جب میں اٹھا لیے جاؤں گا تو ایک امان تو ختم ہو جائے گی تم سے، میرا اٹھ جانا اللہ کی طرف سے ایک امان کا، لیکن دوسری امان قیامت تک موجود ہے. معافی مانگتے رہو، بچے رہو، توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین نے بہت زیادہ ستایا، میں آپ کی رحمت للعالمین سے متعلق ایک دعا یاد رہا حدیث، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بد دعا کر دیجیے مشرکین کے لیے، اور نبی کی بد دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے، انی لم ابعث لعانا، اللہ نے مجھے لعنت بھیجنے کے لیے تو دنیا میں نہیں بھیجا. کیا الفاظ ہیں؟ انی لم ابعث لعانا، کہ اللہ نے مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا. وانما بعثت رحمتا، اللہ نے تو مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو میں تمہارے کہنے پر ان کے لیے بد دعا کیسے کروں؟ اس کے لیے مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے، معاندین کے لیے. بلکہ اگلی حدیث آپ سنیں گے تو آپ خدا جانتا ہے کہ سوائے یہ نبی رحمت کے کسی اور کی زبان پہ یہ الفاظ آ ہی نہیں سکتے جو اگلے الفاظ. یہ اب اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں. حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایما رجل من امتی سببتہ سبتا، کہ اے اللہ میری امت میں سے کوئی امتی. اب حضور کیوں فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی تو غصہ آ جاتا ہے نا، کبھی کسی بات پہ ناراض بھی ہو جاتا ہوں. اے اللہ میں ابھی کسی وجہ سے اپنے کسی امتی کو بد دعا کر بیٹھوں، اس کے لیے بد دعا یا کلمات کہہ دوں، کب؟ فی غضبی، جب کہ میں فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وَلْدِ آدم، اللہ تو جانتا ہے میں آدم کا ہی تو بیٹا ہوں. آدم کا نام کیوں لیا؟ باپ بھول گیا تھا تو میں نہیں غلطی کر سکتا، میرے سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے، مجھے بھی تو غصہ آ سکتا ہے، کبھی بجا اور کبھی بیجا بھی آ سکتا ہے. اور اللہ کو تو کیا کہا؟ انما انا ولد آدم، میں اللہ آدم مطلب کہنے کا تھا کہ میں خطا کار ہوں، میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اب آگے دیکھیں، اغضبوا کما یغضبون، جیسے لوگوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی تو غصہ آ جاتا ہے. دیکھو اب اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، آگے آئے گا. وَإِنَّمَا بَعَثَنِي رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جبکہ تو نے تو مجھے رحمت للعالمین
بنا کر بھیجا ہے. فَجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ اگر میں یہاں بد دعا بھی دوں تو قیامت کے دن اس کو میری طرف سے اس کے لیے رحمت بنا دینا. میں ناراض ہو کے بد دعا بھی دوں تو میرے اس امتی کے حق میں قیامت کے دن کیا بنا دینا. اب اس کے بعد کیا کہہ سکتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا. ہاں ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ انما انا رحمت مہدات. اے اللہ کہ میں تیری طرف سے رحمت ہوں اور مجھے محدات سبھی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجیں گے, سبھی انسانوں کے لیے. یعنی اس کب کہ مجھے اللہ نے کیا ایک جگہ فرمایا انا محمد, لوگوں میں محمد ہوں. انا احمد, میں احمد ہوں. والمکفی, مکفی سب سے آخر میں آنے والا, میں سب سے آخر میں آنے والا اللہ کا نبی ہوں. والحاشر, اور سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا. سب سے آخر میں آیا ہوں اور سب سے پہلے اٹھوں گا. وَنَبِيُّ التَّوْبَہ, اللہ نے مجھے توبہ والا نبی بنا کے بھیجا ہے. وَنَبِيُّ الرَّحْمَہ, اور اللہ نے مجھے رحمت والا نبی بنا کے بھیجا. اچھا ہم تو آپ کے اپنے ہیں نا, ہم تو امتی ہیں, ہم تو کلمہ گو ہیں, ہم تو حضور کے غلاموں میں شامل ہیں. دشمنوں کے بارے میں قرآن ہمیں, ویسے قرآن کیا ہدایت دیتا ہے, وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, کہ دشمن سے مٹ بھیڑ اور جنگ بھی ہو جائے, قتال اور میدان جنگ میں بھی ہو, تو زیادتی نہیں کرنی. یہ قرآن کی تعلیم ہے. یعنی اب جنگ میں آپ نے قتل تو اس کو کرنا ہی ہے نا. اگر قتال ہو رہا ہے تو کیا مطلب, اب نبی کی رحمت وہاں دیکھیں, وہاں مسئلہ نہیں کرنا, شکل نہیں بگاڑنی, اس کے اعضائے بدن کو کاٹنا نہیں ہے. جنگ کرو تو جو ان کے بڑے بوڑھے عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوں, گرجا گھروں میں بیٹھے ہوں, مندروں میں بیٹھے ہوں, ان کو چھیڑنا. جو تم سے لڑنے کے لیے نہ آئے, ہتھیار ڈال دے, اس کو کچھ نہیں کہنا. عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا, فصلوں کو نہیں کاٹنا, ان کے جانوروں کو ذبح کر کے حق حاصل لیے کہ دشمن نے چلو مال تو کھا لو ان کا. تو یہ کیا ہے, یہ جنگ کو رحمت نہیں بنا دی. دشمن کے ساتھ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کیا جائے, بلکہ اس کو تو اجاڑنا مقصد ہوتا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بوڑھوں کو قتل نہ کرو, بچوں کو نہ کرو, عورتوں کو نہ کرو, شکلیں نہ بگاڑو, مسئلہ نہ کرو, ان کی عبادت گزاروں کو کچھ نہ کہو, ہتھیار اٹھانے والوں کو کچھ نہ کہو. تو اللہ نے اس کو بھی اور تو اور فرمایا, درختوں کو اور حیوانوں کو کچھ نہ کہو, ان کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنات کے بھی نبی ہیں, فرشتوں کے لیے ہر ایک کے حقوق ادا کی. فرمایا ہڈی سے استنجا نہ کرو, کہا کیوں یا رسول اللہ, فرمایا جنوں کی خوراک ہے. کوئلے سے استنجا نہ کرو, فرمایا کیوں, کہنا کہ جنوں کی خوراک ہے. کسی درخت کے نیچے کسی بل میں پیشاب نہ کرو, کوئی تو اس میں رہ رہا ہے نا, اس میں بھی تو کوئی جانور. تو دو چیزیں ہیں, اس کی زندگی جائے گی اور نکل آئے تو تمہیں تکلیف, اس کے لیے بھی باعث رحمت اور اوپر والے کے لیے بھی باعث ہے. آپ نے سب کے حقوق کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک تھے اور ایک مقتول عورت کی لاش دیکھی, عورت کی, بہت سخت ناراض ہوئے. فرمایا اس کا کس کے ساتھ مقابلہ تھا, عورت کو کس نے قتل کیا, خبردار ہے جنگ کے اندر کسی نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا. تو آج کی جدید دنیا ایک ہی وار سے سب کو بیچ میں رگڑ دیتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو لشکر کا امیر مقرر کرتے تو یہ دیے اغزو بسم اللہ, کہ کسی بھی غزوے میں ابتدا کس طرح کرنی ہے, اللہ کے نام سے ابتدا کرنی. کیا مطلب, اللہ کے لیے جنگ کرنی ہے. قاتلو من کفر باللہ, صرف اسی سے لڑنا ہے جو اللہ کا انکار کرے, اور اس کے آداب بتائیں, وہ یہاں تفصیل ابھی نہیں بتا سکتا میں. فرمایا غزوہ ضرور کرو, لا تغلو ولا تغدرو, غدر نہیں کرنا, دھوکہ نہیں دینا, فریب نہیں کرنا. ولا تمثلوا, لاشوں کا مسئلہ نہیں کرنا. ولا تقتلوا ولیدا, بچوں کو قتل نہ کرنا, بچوں کو قتل نہ کرنا. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکین سے بھی ٹاکرا ہو تو ان کو پہلے 3 چیزوں کی دعوت دینی ہے. پہلے کہو کہ کلمہ پڑھ لو, اسلام قبول کر لو, تو تم ہمارے بھائی ہو.
نہیں تو اسلام کی سپرمیسی تو کم از کم مانو اور جزیہ دو، رکاوٹ نہ بنو۔ تیسرے مرحلے پہ تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ساتھ بھی، ہم وہاں پیچھے پڑے ہیں سورہ توبہ میں، کہ اگر معاہدہ ہو چکا ہو تو جب کا وہ پہلے معاہدہ نہ توڑے تو تم معاہدہ نہیں توڑ سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومیوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی تو جنگ بند ہو گئی، معاہدہ ہو گیا ایک خاص تاریخ تک کہ اس وقت تک اب جنگ رکی رہے گی، صرف جنگ عارضی طور پہ رکنے کا۔ تو حضرت امیر معاویہ تو بہرحال بطور فوجی اور سپہ سالار اللہ نے بہت فراست دی تھی، کہا ٹھیک ہے نا، جس دن تک معاہدے اس وقت تک پابندی لڑنے کی ہے نا، آپ نے کہا کہ اس وقت کے عین داخل ہونے سے پہلے فوجیں داخل کر دی جائیں، مورچے سنبھال لیے جائیں، جو ہی وقت ختم ہو تو ہم حملہ کر دیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فوجیں بڑھا دی آگے، دشمن بالکل بے فکر تھا کہ ابھی تک تو ہمارا۔ ایک صحابی رسول کو پتہ چلا، گھوڑا سر پر دوڑاتے ہوئے، یہاں نام بھی شاید انہوں نے دیا ہوگا، غالباً حضرت عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز دی پیچھے سے لشکر کو، روک دیا روک دیا، حضرت امیر معاویہ روک گئے۔ پھر حضور کی یہ حدیث سنائی کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو غدر نہ کرو، یہ غدر ہے جو تم کر رہے ہو، کہ وہ ان اویئر بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ابھی میرا وقت باقی ہے، اور تم نے بیفور ٹائم پلاننگ کیوں شروع کر دی، فوجوں کو بڑھانا۔ حضرت عمر کتنے میل اندر جا چکے تھے، یہ سن کے فوراً فوجیں واپس لی۔ تو یہ کون تھے؟ دشمن کے لیے۔ تو اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے کہ جب طائف کے موقع پہ بھی خاص طور پہ، اور ایک دو اور بھی مواقع ہے، یا مشرکین نے حضور کو بہت ستایا، بہت تنگ کیا، تو صحابہ کرام نے آپ کے لیے، ان کے لیے کیا ہے، بد دعا کی تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ ایک موقع پر حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور یہ وہی واقعہ ہے طائف کا، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو دو پہاڑ ہیں مکہ کے قریب، طائف اور اس کے، ایک تو ہے ابو قبیس، بڑا مشہور پہاڑ ہے، اور دوسرا ہے تائقان، یہ دو پہاڑ ہیں بڑے، ان دونوں پہاڑوں کو اخشیبین بھی کہتے ہیں۔ کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں ملا دوں ان پہاڑوں کو اور پیس دوں اس قوم کو، ختم کر دوں یہاں جتنا آپ کے ساتھ انہوں نے کیا۔ تو حضور کے وہ الفاظ، فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، بلکہ میں تو یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں سے کچھ لوگ پیدا فرما دے گا، من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واقعی سچ ثابت ہوا، یہ جن کو پیسا جا رہا تھا، آج پورے ہندوستان اسی قبیلے کے ایک شخص کا مرہون منت ہے، اور اس کا نام محمد بن قاسم ہے۔ یہ انہی میں سے تھا جن کے بارے میں حضور نے کہا فرمایا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنوں پرایوں کے لیے جو رحمت برا سلوک تھا، آج ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ سیرت کے اس رحمت والے حصے کا کچھ جو ہمارے دلوں میں بھی موجود ہے، ہم بھی معاف کرنے کے، رحم دلی کے، لوگوں کے لیے یہ جذبات رکھتے ہیں، معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، یا ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہیں؟ تو یہ تو سیرت کا پیغام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت کے اس پہلو پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔